مومنین کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سرکار رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے ساتھ جاں بحق ہونے والے صاحبان ایمان اور ساتھ ہی ساتھ جن مرحوم و مغفور کے 40ویں کی مجلس برپا ہو رہی ہے، جناب سید عالم عباس مرحوم، ابن سید محمد یوسف صاحب مرحوم کی خداوند عالم مزید زندگی دے، تو سید عالم عباس صاحب مرحوم ابن سید محمد یوسف صاحب ان کی ارواح پرفتوح کو بوسیلہ حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب علی علیہ السلام جواز للجنہ۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ ایک اور صلوات کی گزارش ہے۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے
حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کے حضور ایک اور صلوات نظر فرما دیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے عشق علی کی بدولت ہماری موت میں بھی حیات رکھی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اس زندگی میں چلتی پھرتی لاشیں بنایا اور ان کے عشق میں مر جانے والے کو شہید کہہ کے دلیل زندگی دے دی۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں مارا جائے تو شہید، بلکہ اگر بستر پر بھی عشق علی کے ساتھ موت آ جائے تو شہید ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ واقعہ ایسا ذہنوں پر طاری ہے آدھی رات سے کہ اس قوم کا بچہ بچہ بے چین ہے، لیکن کونین کے مالک نے آغاز کائنات میں یہ بات ثابت کر دی تھی کہ بڑا وہ ہے جسے وہ بڑا بنائے۔ شاید نازک جملہ کہا ہے، بڑا وہ نہیں جو خود کو بڑا سمجھے، اور اس کی دلیل تاریخ میں دو نام، ادھر آدم ادھر ابلیس۔ کیا کہہ کے انکار سجدہ کیا تھا؟ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں بڑا ہوں، آدم چھوٹے ہیں، میں انہیں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا تو لعنتی ہے، اور ایسا لعنتی بڑا بنتا ہے
ذرا غور فرمائیے گا، بڑا بنتا ہے اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ کسی کو گدھا کہہ دیجئے برا نہیں مانے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی کو کتا کہہ دیجئے تو لڑنے بھیڑنے پر تل جائے گا کہ صاحب کتے سے ہمیں تشبیہ دے دی، ہمیں کتا کہہ دیا، اس کا مطلب بظاہر دیکھنے میں یہ ایک ایسا حیوان ہے جسے بہت گری نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں نے آدم کو بڑا بنایا، تو خود سے بڑا بنا تو تجھے اتنا چھوٹا بنا کے چھوڑوں گا کہ یہ جانور بھی تجھ پر لعنت کرے گا۔ صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ ایک اور صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، یعنی جس پر گلیوں میں پھرنے والے یہ حیوان لعنت کریں اسے کہتے ہیں ابلیس۔ اب کہیے تو اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو فقرہ عرض کروں، جسے کوچوں میں پھرنے والے یہ کتے لعنت کا نشانہ بنائیں اسے ابلیس کہتے ہیں، اور جس پر کوچے حواب کے کتے بھونکیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تاریخ سے پوچھ رہا ہوں، صلوات بھیجیں بابا سے بولو۔ توجہ رکھیے گا مومنین، دل برداشتہ ہوں، ہر دل پر چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ کوئی بات ہوئی کہ جب چاہیں گے جو نگینہ چاہیں گے چھین لیں گے؟ مالک و مختار وہ ہے، پہلے رسی دراز کرتا ہے اور پھر جب سزا دیتا ہے تو دلیل اول تو یہ قائم کی میں نے کہ آج کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر لعنت کر رہا ہے جو اپنے کو اس وقت سب سے بڑا سمجھ رہا تھا۔ اب آئیے دوسری دلیل دے رہا ہوں، نمرود نے تو خود کو اتنا بڑا بنا دیا تھا کہ ابلیس سے بھی آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا میں ہی خدا ہوں، معاذ اللہ میں ہی خدا ہوں۔ تو دعوی خدائی کرنے والا نمرود جس نے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا شعلوں کے، اب یہ بھی ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں، بزرگ جانتے ہیں یہ منجنیق جس سے پھینکا گیا تھا، تو ہمارے ہاں دیہاتوں میں غلیل جیسے ہوتی تھی پہلے جس سے بچے شکار وکار کرتے تھے، تو وہ منجنیق اسی ٹائپ کی ہوتی تھی۔ تو منجنیق اب آگ اتنی جل رہی تھی، غور کیجئے گا، آگ اتنی جل رہی تھی کہ اگر میلوں کے فاصلے سے پرندہ گزرتا تھا تو بھن کے گر جاتا تھا۔ تو اب ایسی آگ میں جناب ابراہیم کو لے جا کے وہاں آگ میں پھینکے کون؟ تو یہاں ابلیس نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس طرح سے ایک چیز تیار کرو اور پھر اس میں ابراہیم کو بٹھاؤ اور اسے چکر دے کے پھر ابراہیم کو اچھال دو تو ابراہیم جا کے شعلوں میں گر جائیں گے۔ تو منجنیق بنانے والا یا رائے دینے والا ابلیس ہے، چنانچہ اسے بنایا گیا اور بنا کے ابراہیم سے پہلے ٹرائل پر رکھا گیا۔ وہ آپ نے غور نہیں فرمایا، یعنی اس میں اسی وزن کا ایک پتھر رکھا گیا اور پہلے پتھر کو پھینکا گیا۔ تو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ پتھر جا کے بیچ آگ میں گرا تو کہا اب ٹھیک ہے، اب ابراہیم کو شعلوں کے سپرد کر دو۔ تو ابراہیم اسے مان رہے تھے جو واقعی بڑا ہے، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا
تجھے اتنا ہی بڑائی کا شوق ہے تو اب میں بتاتا ہوں تجھے، میرے خلیل کو شعلوں میں پھینکے گا، تجھے ایسی تاریخی موت دوں گا کہ صدیاں نہ بھولیں گی۔ وہ نمرود جو دعویٰ خدائی کر رہا ہو، کم سے کم 7 فٹ کا تو ہوگا جی۔ اس زمانے میں تو لمبے چوڑے لوگ ہوتے تھے، 7 فٹ 8 فٹ کا تو ہوگا، لہیم شہیم ہوگا۔ مچھر اس زمانے کے بہت بڑے ہوں گے تو کتنے ہوں گے؟ 2 انچ کے سمجھ لیجئے۔ واہ واہ، نہیں اور بڑھا دے، 3 انچ کے مچھر سمجھ لیجئے۔ اوفو اوفو، واہ 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 واہ۔ تو بھائی 3 انچ کے مچھر ہوں گے زیادہ زیادہ، اس سے بڑے تو نہیں ہوں گے۔ تو کہاں وہ 8 فٹ کا نمرود اور کہاں 3 انچ کے مچھر جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کی ناک میں ایک مچھر گیا اور اس مچھر نے اتنا پریشان کیا کہ یہ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر گیا۔ یعنی 8 فٹ کے نمرود کی موت کا سبب 3 انچ کا مچھر بنا۔ ان کا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے بڑے نمرود کو اتنے سے مچھر نے کیسے مار دیا؟ ارے اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بڑے مچھر کو چھوٹے مچھر نے مار دیا۔ آئے آئے آئے، صلوات بھیجیں بابا۔ دیکھیں مرکز گفتگو کیا بات ہے، اپنے کو جو بڑا سمجھتا ہے، اللہ جب اسے سزا دیتا ہے تو اسے کتنا حقیر بناتا ہے۔ فرعون جناب موسیٰ کے مقابل یہ بھی دعویٰ خدائی کر رہا ہے۔ تو دعویٰ خدائی کا مطلب یہ کہ کونین کی ہر شے پر قدرت۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تم گزرے، دریا میں رستہ بنا۔ موسیٰ کو جاتا دیکھ کے یہ بھی داخل ہو لیے۔ ہاں کہ بھائی جب موسیٰ گزر رہے ہیں تو میں تو مالک نیل کا، یہ مجھے کہاں نقصان پہنچانے والا۔ لیکن جیسے بیچوں بیچ دریا میں پہنچے، موسیٰ تو اس پار ہو گئے تھے، اللہ نے موجوں سے کہا اب دبوچ لو، اب اسے یہیں دھر لو۔ تو ایک دم سے دیکھیے یہ بھی کمال قدرت ہے، ایک دم سے موجیں شہوار بھائی، نیل کوئی مطلب تالاب تو ہے نہیں، نیل ہے، کتنا گہرا نیل ہے، اور موسیٰ گزر رہے ہیں۔ یعنی کئی آدمی ایک ساتھ ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو جائیں جب بھی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں دونوں طرف سے اگر پانی مل جاتا تو ایک دم سے یہ غرق ہو جاتا، مگر اللہ نے کہا نہیں، موجوں آہستہ آہستہ۔ واہ 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 واہ، پانی نے پنجوں کو ڈبویا، گٹوں کو ڈبویا، ٹخنے تک پہنچا، ران تک پہنچا، شکم تک پہنچا، سینے تک آیا۔ جب گلے گلے پانی پہنچا تو کہنے لگا اے موسیٰ بچا لو، میں ایمان لا رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اے موسیٰ بچا لو، میں ایمان لا رہا ہوں۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ گلے گلے ڈوب چکا ہے، ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، کیا کروں؟ اللہ نے آواز دی موسیٰ آن پھنسے کا ایمان میں قبول نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، اہل نظر بیٹھے ہیں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، صلوات بھیجے بابا سے بولو۔ آن پھنسے کا ایمان میں قبول نہیں کرتا، یہ تو مجبوری والا ہے مسئلہ۔ تو چنانچہ اچھا یہ تو چلیے نوح کا بیٹا، نوح یہ بھی ایک عجیب بارے میرے معبود، ایک سجدے میں زندگی گزر جائے تو بندگی کا ذرہ برابر حق ادا نہ ہوگا۔ ایسی کون سی مثال ہے مولانا منور صاحب قبلہ، ایسی کون سی مثال ہے جو مشیت نے قائم نہ کی ہو تاکہ ہدایت لینے والے ہدایت لے سکیں۔
بھائی کنعان تو جناب نوح پیغمبر کا بیٹا ہے، مگر کشتی سے تخلف کیا، طوفان آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹا ہے میرے نبی کا ذرا اس سے بچا کے، اس سے نظریں پھیر لینا۔ یہ پہاڑ پر چڑھتا گیا اور پہاڑ ڈوبتے گئے، ایک پہاڑی، دوسری پہاڑی، تیسری پہاڑی، آخر میں جا کے کنعان یعنی نوح کا بیٹا ڈوبا، آخر میں جا کے نوح کا یہ ایک عجیب فلسفہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ مجرم تھا کنعان، لیکن ہوا یوں کہ پہلے ڈوبے پہاڑ، بعد میں ڈوبا کنعان۔ یا اللہ یہ کیا فلسفہ ہے؟ مشیت آواز دے گی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رہے ظالم بعد میں غرق ہوتا ہے، ظالم کو سہارا دینے والے پہلے ہائے 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 ہائے، ظالم کو سہارا دینے والے پہلے ڈوبتے ہیں۔ اب چاہے کل کے ظالم ہو، چاہے آج کے ظالم ہو، چاہے کل کے سہارا دینے والے ہوں، چاہے آج کے سہارا دینے والے ہوں، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اب ہم نے اتنی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جو خود سے بڑا بنتا ہے، جب اللہ اس کی رسی کھینچتا ہے تو اتنا چھوٹا بنا دیتا ہے کہ ذلت بھی اس کے پاس جاتے ہوئے ذلت محسوس کرتی ہے۔ اوہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ظالم کو سہارا دینے والے نہ ہوتے تو خدا کا قائم کردہ نظام آج کبھی پردہ غیب میں نہ ہوتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، نوجوانوں آپ غور کر رہے ہیں، اگر ظالم کو سہارا دینے والے نہ ہوتے تو یہ سلسلہ ہدایت، یہ نظام ہدایت کبھی غیبت میں نہ جاتا، ہمارے ائمہ کبھی شہید نہ ہوتے، ظالم و جابر کبھی تخت نشین نہ ہوتے، مگر یہ سہارا دینے والے تھے جنہوں نے ہمتیں بڑھائیں۔ آج بھی وہی سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک شیعہ دل، حسینی کا دل، مولا کے چاہنے والے کا دل، جب کسی کلمہ گو کے اوپر وقت پڑتا ہے تو وہ پرچم اتحاد لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پرواہ کیے بغیر اس کی امداد کو تیار رہتا ہے، حالانکہ خود اس کے قبیلے کے لوگ اس کے بیان میں لب کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، اتنے اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک نے بھی کبھی مظلوموں کی طرف سے آواز بلند کی نہیں بلند کی۔ ارے بھیا یہ تو تمہارے اپنے ہیں، ان کے لیے جاؤ۔ ان کا ہم نہ جائیں گے، کیوں نہ جاؤ گے؟ ان کا اس لیے جب آئے بزرگ رسول اللہ کے بلانے پر نہ گئے تو ہم ان کی مصیبت میں کیا جائیں؟ واہ 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 واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا وفادار وہی ہے جس کے بزرگ رسول اللہ کے وفادار رہ چکے۔ جس کے بزرگ رسول اللہ کے وفادار رہ چکے، وہی انسانیت کا وفادار ہوگا۔ یہ کیا ڈنڈورے پیٹ رہے ہو چینلز پہ بیٹھ کے، مذہب سے بڑھ کے انسانیت؟ جی ہاں، مذہبی تو تمہیں انسانیت سکھاتا ہے، ورنہ تم تو جنگلی جانور سے بدتر ہو۔ مذہبی تو سکھاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، مذہبی تو سکھاتا ہے کہ کس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔
جس دین کے، جس اسلام کے خلاف تم پڑے ہوئے ہو، کبھی اس اسلام کو اس آئین میں دیکھتے جس آئین میں رسول و آل رسول نے پیش کیا، لیکن تم تو بغض اسلام محمد لے کے پیدا ہوئے ہو، تو تم کہاں غور کر پاؤ گے؟ لہذا اگر ساتھی نہ ہوں تو کبھی ظالم سر نہیں اٹھا سکتا۔ اب تاریخ سے ایسی دلیل قائم کر رہا ہوں کہ بہترین ایصال ثواب مرحوم کے لیے کیا عاشق آل محمد علیہ السلام تھے، اور میں بھی انہی کے دروازے کا نوکر ہوں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں شیعت سے مسئلہ ہے، آؤ مٹاؤ شیعت کو۔ رات ہی اجاڑے گئے ہیں، آج دیکھو بیٹھ کے علی علی کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ آج اس وقت بیٹھ کے مولا مولا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اگر ظالم کا ساتھ دینے والے نہ ہوں، فقرہ بدل دوں، اگر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نہ ہوں، کیا بات ہے، تو کنعان کو سرکشی کا موقع نہ ملے۔ سرکش تو جب بنتا ہے ظالم کہ جب اسے اپنے بچاؤ کی کوئی جگہ نظر آتی ہے۔ اچھا اب آئیے، لوگ اگر ساتھ نہ دیں، میں صرف یعنی جب سے گفتگو شروع ہوئی ہے جب سے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر لوگ ظالم کا ساتھ نہ دیں تو ظالم کی سر اٹھانے کی مجال نہ ہو۔ تاریخ سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے، ہر گاؤں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں نا مولانا؟ ہر گاؤں میں ہوتے ہیں اچھے برے لوگ۔ فرض کریں کہ اسے کوئی منصب دینا ہو، اور وہ بھی شریفانہ منصب، اور گاؤں والے جانتے ہو کہ اس سے برا کوئی ہے نہیں، تو کیا گاؤں والے یہ قبول کریں گے کہ اسے وہ منصب دے دیا جائے؟ مطلب انہیں پتہ ہو کہ شام ہوتے ہی حضور جو ہے کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، تو اپنی دھن میں مگن رہتے ہیں، جیب کاٹنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں کوئی تکلف نہیں ہے، گھر لوٹنے میں کہیں بھی سیند لگا دیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی ان کا ہر عیب آپ جانتے ہیں۔ اور اب یہ کہا جائے کہ بھئی گاؤں کے ذمہ دار یہ ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی قبول کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا، البتہ اس مزاج کے جو لوگ ہوں گے۔ اگر وہ اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کریں گے کہ ہماری آواز ان پر غالب آ سکتی ہے، تو وہ اپنی شاموں کو رنگین بنانے کے لیے اس کی حمایت کر دیں گے۔ واہ 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 واہ، نہیں غور فرمایا آپ نے، میرے مولا جزا دیں، میرے مولا خوش رکھیں آپ۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا جیسا مزاج ہو، نہیں، جس کا جیسا کردار ہو، وہ اسی اعتبار کے شخص کی تائید کرتا ہے۔ اچھے کردار والا ہے تو برے کردار والے کی تردید کرے گا، لیکن اگر ویسا ہی کردار رکھتا ہے تو تردید نہیں کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کے آنے سے یہ رہے گا، اور ان کے آنے سے یہ رہے گا، اور ان کے آنے سے یہ رہے گا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے شریفوں کا جینا دو بھر ہو جائے گا، کیونکہ خود شریف ہی نہیں، خود کیا خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ ارے میں تاریخ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ مولانا جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں نے کہا خاندان میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان گھرانوں کی اولاد ہیں جن گھرانوں پر پرچمنی جھنڈے لگتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری! یہ میں نے تاریخ نچوڑ دی،
بنو امیہ کی پوری تاریخ ایک جملے میں نچوڑ دی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اگر تائید کرنے والے نہ ہوں، ساتھ دینے والے نہ ہوں تو کبھی ظالم سر، لیکن اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ ظالم کو سزا دینے میں بھلے ہی تھوڑی تاخیر ہو جائے، مگر جو ظالم کی پناہ بنے اسے اللہ ضرور غرق کرتا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، ایک شرابی کو آپ گاؤں کا پردھان بنانے کو تیار نہیں ہے، یزید خلیفہ کیسے بن گیا؟ سوال ہے میرا، تاریخ سے پوچھ سکتا ہوں نا، مجھے بھی تو حق حاصل ہے کہ بھئی ایک شرابی کو آپ پردھان بنانے پر تیار نہیں ہیں، یزید عالم اسلام کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کردار والے اس زمانے میں تھے۔ واہ 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 سبحان اللہ، اس کے کردار والے اس زمانے میں موجود تھے، یعنی جیسی دادی یزید رکھتا تھا ویسی دادیاں اور لوگ بھی رکھتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری! مولائی تھے چونکہ مرحوم، اس لیے میں کوئی تکلف نہیں کر رہا ہوں۔ تولا اور تبرہ دو ہی چیزیں تو ہماری زندگی ہیں، ان کے دشمنوں پر تبرہ اور ان سے محبت۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب لوگ کہتے ہیں ارے آپ کو جان کا خوف نہیں آتا، ہمیں کیا، کسی علی والے کو نہیں رہتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اصل میں ہماری موت ہی تو ہماری اصل زندگی ہے۔ اچھا، تو اب گاؤں کا پردھان بنانے پر تیار نہیں ہے حجپورہ والے، قصپورہ والے، یہ بتائیے یزید ایک گاؤں کا خلیفہ نہیں بنا ہے، عالم اسلام کا خلیفہ بن کیسے گیا؟ کوئی تو اس کا سیاق و سباق ہوگا۔ آئیے اب وہ پڑھتا ہوں تاکہ مرحوم کی روح شاد ہو، آل محمد کا کرم ہو ہم سب پر، اور گفتگو تمام کرتا ہوں۔ ماہ رمضان ہے، بس یہی تو ہے شیعت کہ ہم چاہے جتنے بڑے سرمایے کو کھو دیں مگر فوقیت محمد و آل محمد علیہ السلام سے ان کی خوشی میں خوش۔ انشاءاللہ پرسوں شہزادی کے بڑے شہزادے کی آمد ہے، پرسوں سب کے سب مولا کے ذکر میں قصیدے میں مصروف ہو جائیں گے، اور پھر حضرت کا ماتم تو علی مرتضیٰ کے ماتم، ان کا غم ہمارا غم اور ان کی خوشی ہماری خوشی، یہی چاہنے والے کی پہچان ہے۔ ہمیں لوٹو، کتنا لوٹو گے؟ 1400 سال تو ہو گئے لوٹتے چلے آ رہے ہو، مٹا دیا ہمیں، ختم کر دیا ہمیں، نہیں کر پائے، نہ کر پاؤ گے۔ کیوں؟ جانتے ہو ہم جڑے ہوئے ہیں عزاداری سے، اور عزاداری ہے وعدہ پروردگار، تو ہر ارادے پر اس کا ارادہ غالب ہے، ہر قوت پر اس کی قوت غالب ہے۔ یزید بنا کیسے خلیفہ؟ آئیے، یہ جو عمر ابن عاص تھا یا عمر ابن عاص، اصل میں چونکہ یہ نام آتے ہی مومنین لعنت کرتے ہیں تو میں عمر ابن عاص ہی کہتا ہوں، وہ عمر کی جگہ جو ہے وہ میں، جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ صلوات پڑھ لیں۔ تو اس کا ایک بھائی بھی تھا، اب کہلاتا تھا، پتہ نہیں تھا نہیں تھا، یہ تو تاریخ جانے بھائی، علم رجال والے جانے، ہم لوگ مدرسے میں پڑھنے والے اتنی گہری نظر کہاں رکھتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اس کی کچھ انبن رہتی تھی معاویہ ملعون کی۔ جب معاویہ ملعون تھوڑا بیمار رہنے لگا، کیونکہ کھاتا بہت تھا اور اس سے آگے اس کا پیٹ چلتا تھا،
جو تاریخ میں ہیولہ ہے یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں یعنی کیا عرض کروں، اس کے لیے تو یہ بھی ہے کہ یہ اگر ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے لیے جاتا تھا تو وہاں بھی اپنا کھانا وانا پھل ول رکھوائے رہتا تھا. اگر آپ سمجھ گئے ہوں، علی کا دشمن اتنا گندا ہوتا ہے. تو القصہ مختصر یہ کہ وہ آیا اور آن کے کہنے لگا میاں اب بھی تم ہمیں اپنا غیر ہی سمجھتے ہو. تو فقیر شام نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ چونکہ تمہارا چاہنے والا ہوں، تمہارا مخلص ہوں، لہٰذا مشورہ دینے آیا ہوں. کہ کیسا مشورہ؟ کہ تیرے پاؤں قبر میں لٹکے ہیں، تو کب واصل جہنم ہو جائے کچھ بھروسہ نہیں ہے. ہندا کے پسر، کیونکہ اس کے جتنے جاننے والے تھے اسے کبھی ابو سفیان کا بیٹا نہیں کہتے تھے، ہندا کے پسر ہی کہتے تھے یا ہندا کا بیٹا کہتے تھے. تو کہا پھر کروں کیا؟ کہ یہ بتا تیرے بعد کیا یہ حکومت اسلامی، یہ اقتدار اسلامی بنی ہاشم کے پاس واپس چلا جائے گا؟ بھئی گھبرا کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا جب تو مر جائے گا تو پھر اقتدار چلا جائے گا ان تک. تو کہا پھر کروں کیا، جلدی بتاؤ. کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے ناخلف اور شرابی بیٹے یزید ملعون کی خلافت کا اعلان کر دے اور اپنی زندگی میں اس کی بیعت لے لے، یعنی اس کے نام کی بیعتیں لے لے، تاکہ لوگ تیرے مرنے کے بعد دروازے آل محمد تک نہ جا سکیں. سنیے گا نوجوان بھائی، سنیں، ورقے دل پر لکھیں، تاکہ لوگ دروازے آل محمد پر نہ جا سکیں. اس نے کہا مشورہ تو تم پتے کا دے رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس کی شروعات کہاں سے کریں؟ تو اس نے کہا کہ یہ لے، پہلی بیعت میں ہی کیے لیتا ہوں، پہلی بیعت میں ہی کیے لیتا ہوں. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو جو مراکز ہیں بڑے وہاں چل. تو کہا کہاں کہاں؟ کہ پہلے بصرے چل. بصرہ وہ شہر ہے جہاں کے لوگوں پر علی مرتضیٰ نے لعنت کی ہے. جو اہل نظر ہیں، جن کی نظر تاریخ پہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. تو ابن زیاد ملعون وغیرہ یہ سب بنیادی طور پہ تو وہیں کے تھے نا، بصرے اسرے کے. تو کہ پہلے بصرے چل. بصرے کا ماحول ہمارے حق میں زیادہ سازگار ہے، تو پہلے وہاں اعلان کر، اس کے بعد مکے چل، آخر میں مدینۃ الرسول کی طرف کوچ کریں گے. کہ لشکر تیار کرو. لشکر تیار ہوا، جنگی لشکر تیار ہوا. لشکر کے ہاؤ بھاؤ کے ساتھ یہ شام سے چلا، سفر طے کر کے یہ بصرہ پہنچا. بصرے کی مسجد میں پہنچ کے ایمرجنسی کال کی گئی تو سارا بصرہ اکٹھا. اب بصرے کے لوگ تو چند افراد کو چھوڑ کے اکثریت انہی لوگوں کی تھی. تو اب جو یہ خبر ہوئی کہ فقیر شام آیا ہے تب مسجد کھچا کھچ بھر گئی. کیسے زحمت کی؟ تو اب یہ بولے میاں اصل میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے. مجھے امت کی یتیمی کا بڑا احساس ہے. میں نہیں چاہتا کہ امت یتیم ہو جائے. جس کے باپ کا خود پتہ نہ ہو. آئے آئے آئے، وہ امت کی یتیمی کی بات کر رہا ہے. تاریخ میں 4 دعوے دار تھے، جا کے دیکھیے گا، کہیں جملہ نکل گیا ہے منہ سے تو جا کے دیکھ لیجئے گا تاریخ میں. تو کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یتیم نہ رہ جائے. تو کہا پھر کہا میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا
چونکہ بصرے والے ہمیشہ ہمارے مخلص رہے ہیں، لہٰذا ہم نے سوچا کہ پہلے بصرے والوں سے مشورہ کریں۔ تو کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، اب دیکھیے جھوٹ سنیے، کہنے لگا مملکت اسلامی کی طرف سے، جملوں پر غور فرمائیے، مملکت اسلامی کی طرف سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفۃ المسلمین بنا دوں۔ مملکت اسلامی کون ہے؟ عمر آس کا اکیلا بھائی۔ کیا بات ہے، آپ نے دیکھا باطل کا جھوٹ، کیا بات ہے، باطل کیسے کیسے پیترے چلتا ہے۔ مملکت اسلامی کی طرف سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں اپنے لائق بیٹے معاذ اللہ، ہاں اس کے لیے تو ویسے ہی تھا جیسے وہ تھا، تو اس کو خلیفہ بنا دوں۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے بیعتیں کر لی ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا نہیں، بصرے والوں سے میرے تعلقات دوسرے طرح کے ہیں، ہم جب تک ان سے مشورہ نہ کر لیں، جب تک ہم کوئی فیصلہ نہ لیں گے، بصرے والوں کے لیے اتباع تو بہت بڑی ہو گئی تھی، ہم سے مشورہ لینے آئے ہیں خلیفہ صاحب۔ وہ کہا آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا، ہم تو حاضر ہیں۔ اچھا جو چند لوگ رہے بھی ہوں گے مخالفت کرنے والے، ان کی جرأت کہاں کے بول دیں۔ وہاں سے یہ فاتحانہ نکلا اور اب دندناتا ہوا مکے میں آیا، شہر اللہ میں آیا، بیت اللہ کے قریب آیا، حرمت حرم کو پامال کرنے لگا، مکے والوں کو بلایا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے، یہی لفظیں دہرائی، مملکت اسلامی کی طرف سے مجھ پر یہ دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دوں تاکہ امت یتیم نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں بصرے والوں نے بیعت کر لی، لیکن میں نے بصرے والوں سے کہا کہ مکے والے زیادہ محترم ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کسے کہتے ہیں؟ مکے والے زیادہ محترم ہیں، وہ اللہ کے آباد کیے ہوئے شہر میں رہتے ہیں، لہٰذا ان کی رائے جانے بنا ہم تم میں سے کسی کی بیعت قبول نہیں کریں گے۔ مکے والوں نے یہ سوچا کہ جب بصرے والے بیعت کر چکے تو اب ہم مخالفت کریں تو کس بنیاد پر کریں؟ جو لوگ تھے وہ آواز اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہذا یہاں لوگ بالکل چپ رہے، نہ کسی نے کہا ہاں نہ کسی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا سکوت کل اقرار، خاموشی اقرار جیسی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، تاریخ کو کبھی نگاہوں سے نظر غور سے دیکھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آل محمد کے دشمنوں نے کیسے کیسے ظلم کے ساتھ ظالموں کو مسلط کیا ہے اور اہل بیت کا حق چھینا ہے۔ یہ خاموشی اقرار میں سمجھی گئی، اعلان ہو گیا بھئی بصرے والوں نے بھی بیعت کر لی اور مکے والوں نے بھی بیعت کر لی، کوئی انکار نہیں کیا۔ اب آخری شہر بچائے مدینہ، چلو رسول کے مدینے، یہی لشکر لے کے پہنچا، کہاں مسجد النبوی، وپا کو پاکیزہ سرزمین، اور کہاں ہندا کے پوتے کے قدم، ہندا کے بیٹے کے قدم۔ پہنچا، مدینے والے اکٹھا ہوئے، اس نے تقریر شروع کی، آواز دی، توجہ، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ مملکت اسلامی کی طرف سے مجھ پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دوں تاکہ امت یتیم نہ ہو۔ اس سلسلے میں بصرے والوں نے بیعت کر لی، مکے والوں نے بیعت کر لی، مگر میں نے کہا جب تک مدینے والوں سے مشورہ نہ کر لوں میں کسی کی بیعت قبول نہیں کروں گا۔ تو بتاؤ مدینے والوں
کیا کہتے ہو؟ کیا میرے بیٹے یزید ملعون کی بیعت کو قبول کرتے ہو؟ مسجد النبوی میں گہرا سناٹا، بھیانک خاموشی، سکہ بھی گرے تو جھنگ سے آواز آئے۔ اس سے پہلے کہ یہ ملعون کہتا کہ چلیے آپ کی خاموشی تائید ہے، کہ اسی گہرے سناٹے کو توڑتی ہوئی ایک آواز اٹھی، آواز حسین۔ واہ 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 واہ، اگر بازو تھکے نہ ہوں تو ذرا سا ہاتھوں کو بلند کر دیجئے گا۔ آواز حسین، حسین ابن علی نے آواز دی، او فقیر شام، او ہندا کے بیٹے، کس یزید کی بات کرتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، وہ یزید جو شراب پیتا ہے، وہ یزید جو جوا کھیلتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے آپ، یہ جرأت اور کس میں ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کس یزید کی بات کرتا ہے؟ وہ یزید جو شراب پیتا ہے، وہ یزید جو جوا کھیلتا ہے، وہ یزید جو بندر باز ہے، وہ یزید جو ہر برائی کرتا ہے، وہ یزید جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا ہے۔ اب جو آواز حسین گونجی تو مسجد میں برپا ہوا انقلاب، بیٹھا ہوا ہر آدمی ہلنے لگا، پہلو بدلنے لگا۔ فقیر شام نے یہ منظر دیکھا، سیاست کا پیترا بدلا، اور فوراً ہی خفا نہیں ہوا، غصہ نہیں ہوا، حملے کا حکم نہیں دیا، کہنے لگا شہزادے کون ہیں آپ؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں وہ ہوں جسے قرآن پہچانتا ہے، میں وہ ہوں جسے اللہ کا مکان جانتا ہے، میں وہ ہوں جسے قبر رسول پہچانتی ہے، مجھے نہیں جانتا، میں حسین ابن علی۔ بس جیسے ہی نام سنا، سیاست دیکھیے، ایک دم سے کہنے لگا ارے شہزادے آپ بھی تشریف فرما ہے، اے شہزادے آپ میرے بیٹے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مگر میرا بیٹا یزید تو جب اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھتا ہے تو آپ کی بڑی اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ نہ غور کیجئے مجھے کیا کرنا ہے، مگر میرا بیٹا یزید تو جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو آپ کے لیے بڑی نیک نیک باتیں بیان کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آواز دی، گرج کے کہا ارے تو اس میں کیا بڑی بات ہے، جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے وہ کہتا ہے جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کر دی بات کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے وہ کہتا ہے جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ یعنی حسین ابن علی علیہ السلام نے قانون دے دیا، جس کے بارے میں جو جانتے ہو بیان کرو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے مگر اللہ تو ستار العیوب ہے، ستار العیوب ہے مگر مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں ہے، ورنہ قرآن میں ان کے واقعات نہ بیان کرتا۔ نعرہ حیدری، تمام کر دی میں نے بات۔ آقا کے چاہنے والوں، مولا کے چاہنے والوں، اس طرح سے یزید ملعون کو امت کے سر پر مسلط کیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر حمایت کرنے والے ہم مزاج اور ہم کردار نہ ہوں
تو کبھی ظالم مسلط نہیں ہو سکتا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جس نے آل محمد کو چھوڑ کے ظالم کا ساتھ دیا وہ سب کے سب تیغ کا پانی پی کے سو گئے واہ 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 یا عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ ایک عاشق آل محمد کے 40ویں کی مجلس ہے، رات کا وقت ہے، ماہ رمضان ہے، روزہ دار دوسرے گاؤں سے بھی آئے ہوں گے، چلو عزیز کی مجلس ہے، رشتہ دار بھی چھڑ گیا ہے، چلو رات ہی صحیح ہم آ جائیں گے اپنے گھر، مگر اس وقت چلنا ضروری ہے تاکہ بچھڑنے والے کے جو خاندان والے ہیں وہ اپنے کو اکیلا نہ جانے۔ میں ان جاں بحق ہونے والے شہداء سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آج پوری دنیا آپ کے غم میں شریک ہے، ہر کوئی آنسو بہا رہا ہے، مگر آپ جس کے شیدا تھے وہ حسین غریب نینوا کے جنگل میں یہ کہہ رہا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا، حسین پر گریا روزوں کو قبول کرواتا ہے، حسین غریب پر گریا اعمال کو قبول کرواتا ہے۔ خدا مومنین کے روزوں کو قبول کرے۔ اور اب تو ہم یوں بھی اجڑنے والے ہیں، میرا پہلا امام مسجد کوفہ میں مارا جائے گا۔ بلند ہیں آوازیں۔ جس دن مرحوم کا انتقال ہوا ہم کہیں محفل پڑھنے آ رہے تھے تو پیٹرول پمپ پہ رکے تو ایک دم سے شہوار بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ میرے علم میں نہیں تھا، یہ لپٹ کے جو روئے ہیں کہ بڑے بھائی نہ رہے، بڑے بھائی مر گئے، میں جنازے میں جا رہا ہوں۔ ہاں، بڑا بھائی باپ جیسا ہوتا ہے، بڑا بھائی دنیا میں نہیں ہے، یقیناً چھوٹے برادر کے لیے بڑا دکھ ہے، مگر اللہ نہ کرے بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی مارا جائے۔ ہائے حسین، ہائے عباس۔ ہاں ایسے ہی رو لیجئے، چند آنسو بہا لیجئے۔ یہ جو آپ روتے ہیں ایصال ثواب کی مجلسوں میں، ایک ایک آنسو کے بدلے بچھڑنے والے کے 70 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ان کا گریہ دیکھ کے میرا دل پھٹ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تعزیت ایسے موقع پر کہاں سے لفظیں لائیں جو کوئی تعزیت پیش کرے، کیونکہ جب کلیجے میں آگ لگی ہو تو یہ لفظوں سے بجھتی نہیں ہے۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ بڑا بھائی ایک دنیا سے چلا گیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ذرا باپ کے دل سے پوچھئے جس نے اپنے جوان کو کھویا، اور ذرا آئیے کربلا میں تو ہر زخم کا مرہم مل جائے گا۔ ایک اکیلا حسین لاشوں پر
ایسے ہی رویا جاتا ہے؟ کیا بلک رہے ہیں، کیا گریہ کر رہے ہیں چاہنے والے؟ ماں بھی حیات ماں ہیں، شیور اچھا ماں نہیں ہیں، انتقال کر گئیں، والد بزرگوار ہیں، بہنیں بھی ہوں گی، ہیں بہن ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ درد بڑا نازک ہوتا ہے، بہن زندہ ہو اور بھائی مر جائے، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ کربلا نے بتایا، جب اکبر نے موت کی ہچکی لی، حسین نے نیزہ کھینچا تو اکبر نے حسرت بھری نظر سے باپ کو دیکھا کہ کہو بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہو اکبر؟ کہ بابا ہاں کیا کہ مجھے سغرا یاد آ رہی ہے، میں نے سغرا سے کہا تھا میں تمہیں لینے آؤں گا، چاہتا ہوں جاتے جاتے دیکھوں تو میری بیمار بہن کیسی ہے۔ حسین نے انگلیاں اٹھائیں، اب جو دیکھا گھر کی دہلیز پر سر رکھ کے، بھیا میرے اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک شخص کی موت جانے کتنوں کے دل چاک کر دیتی ہے، زوجہ کو احساس بے بگی، ہائے غریبی، بچوں کو احساس یتیمی، باپ کو یہ احساس میرے بڑھاپے کا عصا چلا گیا، بھائی کو یہ احساس کہ میرے سر پر سایہ کرنے والا چلا گیا۔ اتنے دل اجڑتے ہیں مگر اتنے دلوں کو سنبھالنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ آئیے حسین غریب کی مظلومی کا ایک منظر پیش کرتے ہیں اور مجلس تمام کر دیں گے، اور یہ روایت بھی چاہنے والے کی زبان سے نہیں دشمن کی زبان سے بیان ہوئی ہے۔ جناب مختار نے جب خولیے ملعون کو گرفتار کیا، بس صرف ایک ہی بات پڑھوں گا، دوسری نہیں پڑھ پاؤں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کتنے غریب تھے حسین، کتنے مظلوم تھے حسین۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار نے کہا تو ہی خولی ہے؟ کہاں؟ کہ یہ بتا میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑا سنگ دل ہے۔ کہ مختار صحیح سنا، تو کہا پھر یہ بتا کربلا میں کوئی ایسا وقت بھی آیا جہاں تیرا دل بھی ہلا ہو؟ خولی کہنے لگا مختار تم چاہنے والے ہو حسین کے، نہ سنو ورنہ مر جاؤ گے۔ مختار نے کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو بیان کر۔ کہنے لگا مختار تو سنو تیار ہو جاؤ، کربلا میں 3 ایسے موقع تھے جہاں میرا دل بھی ہل گیا۔ بس پہلا موقع سن لیجئے اور مجلس تمام ہے۔ مختار نے کہا بتا کون سا موقع تھا؟ کہ کلیجہ تھام لو۔ مختار دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کے بیٹھے کہ تیار ہوں سنا ملعون۔ کہنے لگا مختار پہلا موقع تو حسین کی تنہائی کا تھا، جب حسین زخموں سے چور پشت فرس بجھوم رہے تھے، پسلیوں میں نیزے، ماتھے پر تیر، لبوں پر پتھر کے زخم۔ میں نے دیکھا حسین عباس کا بھائی اور اتنا اکیلا، ارے کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کو آتا۔ زہرا کی آواز آئی آجا میرے لال، آجا میرے حسین، آجا میرے غریب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام الہی اس عبادت کو قبول فرما مرحوم کے درجات بلند فرما معبود ظالموں کو نیست و نابود کر دے پروردگار ایران کی اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں ان سب کی حفاظت فرما معبود ان دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ ہے کہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا گزارش سورت فاتحہ برائے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی علی اللہ مقامہ اور ان کے ساتھ جا بحق ہونے والے وہ افاضل اور صاحبان نظر اور ساتھ ہی ساتھ جن مرحوم و مغفور کے 40ویں کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے جناب سید عالم عباس صاحب ابن سید محمد یوسف صاحب